نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم دوستو، آج پاکستان کے اندر جدید فتنے وجود میں کیوں آ رہے ہیں؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اصل بنیاد کیا ہے؟ محترم دوستو، ہمارے علماء کرام نے چاہے وہ جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، انہوں نے دین کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ عربی احادیث کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، عربی تفاسیر کا اردو میں ترجمہ کیا، عربی تواریخ کا اردو میں ترجمہ کیا، اور آج جو پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، یہ جس وقت ریٹائرز ہوتے ہیں، ان کے دل میں جو ہے یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم دین کی خدمت کریں، کیونکہ دین لوارث ہو گیا، ہم دین کی خدمت کریں۔ دین کی خدمت بھی اس طریقے سے کہ خود محقق بن بیٹھیں۔ میں سب پروفیسر اور سب انجینئر ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا، میں بعض کی کر رہا ہوں جو فتنہ بنے ہیں۔ محترم دوستو، اب انہیں حق حاصل تو یہ ہے، اگر یہ دین کی خدمت کرتے ہیں کہ تو دینداروں کے پاس جانا چاہیے، اہل علم کے پاس جانا چاہیے، علم سیکھنا چاہیے، اور عربی کے اصول پڑھنے چاہیے۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جاتے ہیں مکتبہ پر، سب سے پہلے ترجمے والا قرآن مجید لے آتے ہیں، اور اب اسے پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو سرچ کرتے ہیں، اس کی ریسرچ کرتے ہیں، آیات کی تحقیقات کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے اب احادیث کے ترجمے لے آتے ہیں، بخاری شریف کا ترجمہ اور جو ہے مسلم شریف کا ترجمہ، اسی طرح احادیث کی کتب کے ترجمے لے آتے ہیں۔ اب احادیث کی ریسرچ کرتے ہیں، اب خود محدث محقق بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح تاریخ کی کتب لے آتے ہیں۔ حالانکہ یہ اپنے علوم کے اندر، یہ جس طرح ڈاکٹر تھا، یہ ڈاکٹر علوم کے اندر ماہر تھے، ہم مانتے ہیں، انجینئرنگ کے اندر آپ ماہر ہوں گے، لیکن ہر چیز کو سیکھنے کے لیے استاد کی تو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بغیر استاد کے فنون سیکھے جائیں، علوم سیکھے جائیں، لیکن سیکھنے کے بجائے یہ خود مسئلہ حل کر رہے ہوتے ہیں، خود تحقیقات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہر علم کے لیے قاعدہ کلیہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ابتدائی علوم پڑھے جاتے ہیں، بعد میں جو اصل علوم جس کے لیے ابتدائی علوم پڑھے تھے، بعد میں وہی اصل علوم پڑھا جاتے ہیں۔ وہ قرآن مجید ہے، وہ حدیث ہے، تفسیر ہے، تاریخ ہے، اسے پڑھا جاتا ہے۔ لیکن یہ پہلے ہی سے بڑی کتب لے بیٹھتے ہیں، تو بظاہر بات ہے گمراہ ہوں گے، کیونکہ یہ اصول جانتے نہیں ہیں، اصول سے ناواقف ہے، اصول کی کتب پڑھی نہیں ہے، اور خود کسی سے پڑھ بھی نہیں رہے، خود تحقیق حاصل کر رہے ہیں۔ کسی سے پڑھ رہے ہوتے تو بھی نقصان نہ ہوتا، لیکن خود جو ہے یہ تحقیق شروع کر رہے ہوتے ہیں اور ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ محترم دوستو، اس کی مثال میں یوں دوں کہ ایک مکینیکل ہو، تو جس وقت بچہ جاتا ہے یا آدمی جاتا ہے، بڑی عمر کا ہوتا ہے، نوجوان جاتا ہے مکینیکل کا کام سیکھنے، تو اب جو بڑا مکینیکل ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، وہ اسے سب سے پہلے انجن اس کے سامنے تھوڑی رکھتا ہے، انجن تو نہیں رکھتا کہ اسے کھولو اور اسے ٹھیک کرو،
وہ انجن اس کے سامنے نہیں رکھتا، پہلے اسے چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں ایسا ایسا سکھاتا ہے، بعد میں جس وقت وہ کچھ سیکھ آتا ہے تو بعد میں اسے انجن دیتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہر علوم کے اندر پہلے ابتدائی علوم جو ہے سیکھنے چاہیے، بعد میں بڑے علوم سیکھے جائیں گے، اور استاد کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم نے سامنے نہیں رکھی تو یہ گمراہی ہوگی۔ وہ مکینیکل وہ جو مکینیکل کام سیکھنے کی ہے وہ کبھی مکینیکل نہیں بن سکتا، اور یہ کبھی محقق نہیں بن سکتا جو اپنے آپ کو جو ہے اسلام کا محقق کہہ رہا ہے۔ انجینئر علی مرزا کی مثال اسی طرح سے ہے، اور اسی طرح جو نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں ان کی مثال اسی طرح ہے۔ وہ ابتدائی علوم نہیں پڑھتے، وہ کسی سے پڑھتے نہیں ہیں، خود جو ہے اسلام کے تحقیق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ محترم دوستو، اصل میں بنیاد جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ عربی تراجم ہیں، چاہے وہ احادیث کے ہوں، چاہے وہ تفاسیر کے ہوں، چاہے وہ تواریخ کے ہوں۔ وہی تراجم کی سبب سے، ان کی مدد سے انہوں نے کچھ باتیں ان کے ذہن میں آئی ہیں، کچھ علم انہوں نے حاصل کیا ہے۔ تو اصل مین وجہ وہی تراجم تھے۔ اگر تراجم پاکستان سے وقت کی حکومت سلب کر لے تو کوئی جدید فتنہ اسلام کے اندر پیدا نہیں ہوگا، مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اب تو انجینئر علی مرزا کا حال یہ ہے کہ وہ جن کی کتابیں پڑھا ہے، جن کی جو ہے ترجمے پڑھا ہے، وہ بریلوی علماء ہوں یا الحدیث ہوں یا دیوبندی ہوں، وہ احادیث کے ترجمے ان کی کتب سے پڑھا ہے، اب لان تان بھی انہیں کر رہا ہے۔ اب کہتا ہے کہ یہ بابے ہیں، یہ بابے یوں لکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ اس نے تو اصول نہیں پڑھے نا۔ یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم جس سے پڑھیں اسی پر اعتراض کریں، یہ تو حق حاصل نہیں ہوتا۔ تو محترم دوستو، میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے کہ عربی تراجم کی وجہ سے یہ لوگ کچھ نہ کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ ساری چیزیں تو نہیں سیکھتے، کیونکہ میں نے بتایا کہ اصول یہ پڑھے نہیں ہیں، اور اگر انہوں نے احادیث پڑھی ہے تو بعض احادیث آسان ہوتی ہیں، اور اسی طرح جو ہے قرآن مجید کے اندر بعض آیات کا ترجمہ سیکھنا بہت آسان ہوتا ہے، وہ چھوٹے بچے کو بھی آ جاتا ہے، لیکن بعض آیتیں احکام کی ہوتی ہیں، اصول کی ہوتی ہیں، اور محکم ہوتی ہیں، متشابہات ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا اصول مفسرین کی مدد لینی پڑے گی، ان کی رائے لینی پڑے گی۔ اور اسی طرح احادیث میں بھی یہی جو ہے حالت ہے کہ اصول محدثین نے جو اصول بتائے ہمیں ان کی احتیاج اور ان کی مدد لینی پڑے گی۔ اگر ہم نہیں لیں گے تو ہم گمراہ ہوں گے۔ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم محقق بننا شروع کر دیں۔ تحقیقات احادیث پر بھی ہو چکی ہیں، تحقیقات جو ہے تفسیر پر بھی ہو چکی ہے، تحقیقات جو ہے عقائد کے اصول میں بھی ہو چکی ہے، عقائد میں بھی ہو چکی ہے۔ ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم جو ہے کیا کریں، خود تحقیقات کریں۔ تو محترم دوستو، یہ ہوتا ہے سلف سے جو ہے عدم اعتماد، اکابر سے عدم اعتماد، ان سے جو ہے تعلق چھوڑ دیا جائے۔ جو اہل سنت والجماعت کے قوانین ہیں، قواعد ہیں، ان کو چھوڑ کر اپنی رائے پیش کر دینا، یہ غلط ہے، کیونکہ 1400 سال میں صرف آپ جو ہے پیدا ہو رہے ہیں، آپ کو دین سمجھ میں آیا ہے۔ 1400 سال پہلے سارے لوگ گمراہ تھے، انہیں کچھ نہیں آتا تھا۔ اگر انہیں کچھ آتا تھا تو انہوں نے جو ہے وہ لکھی ہیں، اصول لکھے ہیں، انہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ دین جو آج ہم تک پہنچا ہے تو پیچھے میں محنت ہو چکی ہے، جو آج ہم دین پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی۔ ہمیں یہ نہیں ہے کہ میں اپنی بات تو کروں، اپنی تحقیقات تو لوگوں کو پیش کروں، اور ان علماء کو میں بابے کہہ دوں، یہ بابوں نے یہ لکھ دیا ہے، یہ ان کا دین ہے۔ بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور ہے۔
یہ عجیب ڈھونگ ہے۔ بنیادی وجہ کیا تھی کہ جن علماء نے تراجم کیے ہیں آج وہ غلط ہو گئے، ہم ٹھیک ہو گئے، ہماری تحقیقات ٹھیک ہو گئی۔ اصل میں وہ تراجم ہے بنیاد، احادیث ہوں، تفاسیر ہوں، اور جو اسی طرح جو عقائد کی کتب ہوں، اگر ان کے تراجم اردو میں ختم کر دیے جائیں گے تو یہ فتنے پیدا نہیں ہوں گے۔